ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ ضروری خبروں پر تفصیلیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج کل پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے معاشرے میں اور سماج میں، لیکن آج دولت کی لالچ اور بھی بہت ساری چیزوں نے اس معاشرے کے اندر حرام حلال کی تمیز کو ختم کر دیا ہے۔ ایسی کئی خبریں ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں زبردستی پھنسائے جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے خوشی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت ایک خبر آ رہی ہے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی، کونڈا ریڈی گوڑا کی ایک ریسیڈنٹ امینہ بیگم کی، جن کو دبئی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے بیگ میں یا ان کے ساتھ جو پارسل تھا اس میں منشیات یا ڈرگس تھا، جبکہ سلطانہ بیگم جو کہ امینہ کی ماں ہیں، انہوں نے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس یعنی کہ جو ایمبیسی موجود ہے دبئی میں، انڈین ایمبیسی، اور بھارت میں جو دبئی ایمبیسی ہے، اس کو صاف اور واضح طور پر کہا کہ ایجنٹ نے ان کی بیٹی کو بیوٹی پارلر میں جاب دینے کے بہانے جو ہے ان کو لے گیا تھا، اور جاتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھمایا تھا کہ جو ہے یہ کوئی آپ سے آ کر کے لے لے گا۔ چونکہ پہلی دفعہ تھا اور اس کو اس طرح کی جو ہے شطرنج کی چال سے یا اس طرح کی چیزوں سے وہ ناواقف تھی، وہ لے کے چلی گئی، جبکہ اس میں کیا ہے ان کی بیٹی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کو بیوٹی پارلر میں اچھا جاب دینے، اچھے سیلری کا بہانہ بنا کر کے لے جایا گیا تھا یا بھیجا گیا تھا۔ اب پولیس اس کو گرفتار کر لی ہے، اس کے 5 سال کا بیٹا پریشان ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی ماں نے اس وقت یہاں پر جو ہے انڈین ایمبیسی کو، دبئی ایمبیسی کو خط لکھ کر کے رحم کی اپیل کی ہے، فوری طور پر رہا کروانے کے لیے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ صرف خبر نہیں ہے۔ یہ خبر ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو یا تو آپ کی غربت کی وجہ سے آپ کو پھنسایا جاتا ہے، یا پھر جو ہے بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک بار جو ہے رسک لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آج سونے کی اسمگلنگ دبئی سے ہو یا مشرق وسطیٰ کے کسی بھی ملک سے، سب سے زیادہ کون لوگ پھنس رہے ہیں، یہ بات آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اب باقاعدہ خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیچ میں اس وقت ایک خبر آئی تھی کہ جو ہے اب باقاعدہ عمرہ کے نام پر خواتین کو اس ویزا پر بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ان کے ہاتھوں میں سونا دے کر کے واپس انڈیا بھیجا جاتا ہے، یہاں کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ عمرہ کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، دین کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، شریعت کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے، اور پیسوں کی لالچ اور اس طرح کی چیزیں حد سے زیادہ اس قدر اس میں شادی شدہ خواتین ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسی خبریں آئی ہیں کہ شادی شدہ خواتین اپنے جو ہے شوہروں کو بنا بتائے اتنے لمبے لمبے سفر کر جاتے ہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بیوی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے۔ یہ پورا کا پورا ایک مافیا گری اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ مسلم خواتین کے اندر موجود لالچ کو جو ہے اس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے کچھ ایسے گنڈوں کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تنہا خواتین جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان مردوں پر کہاں تک آپ اعتبار کریں گے؟ اب ان لوگوں کو لے جا کر کے نہ جانے کس کس طرح کی چیزوں میں پھنسائے جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں ایجنٹوں کے یہ جو بدماش قسم کے اس وقت جو ہے دراصل یہ سب بھڑوا گیری ہے، یہ بھڑوا گیری کہہ لیں، دلال کہیں، یا جتنا بھی نیچ لفظ ہے وہ استعمال کر لیں آپ ان لوگوں کے لیے۔ برقعے کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ یہ برقعے کا بدنام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں شریعت اور اسلام اور اپنی شناخت کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا میں کتنی ہی ویڈیوز وائرل ہوئی سیارہ فلم آنے کے بعد، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مالز میں لگائے جانے والے سنیما تھیٹر کے اندر
مسلم لڑکیاں برقعوں میں بڑی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں. بعض نے مجھے وہ شیئر کر کے لکھتے ہیں کہ مولانا یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، اس سیارہ فلم کو فیمس کرنے کے لیے یہ ہندو لڑکیوں کو برقع پہن کر کے بھجوایا گیا ہے تاکہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے بالی ووڈ میں ایک قسم کی عصبیت اور مختلف قسم کے وہاں پہ دھڑے بن رہے ہیں. ان دھڑوں کو گرانے کے لیے مسلم خواتین یا جو برقع پوش خواتین یا لڑکیاں جاتی نہیں ہیں ان کو اپروچ کر کے ہاں یہاں بھی آتی ہیں حجاب والی لڑکیاں، یہاں بھی جو ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آ کر کے سنیما دیکھتے ہیں. ایک ماحول بنانے کے لیے بھی اس طرح کی چیزوں کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس سرکل میں ان باتوں کے تبصرے میں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے میں لاتا ہوں کہ میں الگ سے ان چیزوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا. جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو پھر میں لگی ہوئی ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو کہ آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس طرح سے کس کس شکنجے میں پھنسایا جا رہا ہے اور کیسے پھنسایا جا رہا ہے. دنیا کے ایک بہاؤ میں بہہ جانے کا نام جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ایک سنجیدہ اور جو ہے ایک بہتر زندگی بتانے والے کتاب پر عمل کرنے والا مسلمان ہے، جس کے پاس اپنی ایک طرز زندگی کا لیے ایک اس کے پاس رہنما موجود ہے. حیدرآباد سے، بنگلور سے اور کرناٹک کے کچھ ساحلی علاقوں سے آنے والی خبریں جس میں مسلم خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے سونے کی اسمگلنگ کے لیے، اور پھر مشرق وسطیٰ میں کرنسی کو تبدیل کرنے کے لیے خواتین کو کبھی جو ہے قطر سے عمان بھیجا جا رہا ہے، عمان سے دبئی بھیجا جا رہا ہے، دبئی سے دمام اور سعودی ان کو لایا جا رہا ہے، یہاں سے ان کو لے جایا جا رہا ہے عمرہ کے نام پر، واپس سونا دے کر کے بھیجا جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کرنسی، کسی کے ہاتھ میں ڈالرز. بھائی یہ کیا چل رہا ہے؟ بہت ہی افسوس کا مقام ہے اس وقت کی. اور سب سے افسوسناک یہ ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو حیادار کہنے والی خواتین برقعے کے آڑ میں رہتے ہوئے ساری چیزیں کر رہی ہیں. ان کی شوہروں کو بھی پتہ نہیں ہے. اگر شوہروں کو پتہ ہے تو وہ کیسے بے غیرت شوہر ہوں گے جو اپنی بیویوں کو اس طرح کے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بے غیرتی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بے غیرتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے جو بھی کچرا آپ کو ملے کھائے اور کس طریقے سے بھی ملے کھا جائے. اگر کوئی شوہر اپنی برقع پوش خاتون کو اس طرح کی چیز اڑان بھر رہی ہے عمرہ کے نام پر، جو ہے سعودی عرب پورا سعودی عرب گھوم رہے عمرہ ہی نہیں کر رہی ہے، کیا یہ ساری چیزیں جائز طریقے میں آتی ہے؟ اس تمام چیزوں کو بیٹھ کر کے سوچنا ہوگا کہ اس وقت ہم لوگ حد درجہ لالچ اور حرام اور حلال کی تمیز ختم کر کے بے غیرتی کے کس مرحلے میں گئے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اس میں ایک ہے دیوس. دیوس کا مفہوم آتا ہے بے غیرت. بے غیرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ بے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں نے جس کا تبصرہ کیا، ایک شوہر کی، اس کی بیوی، اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کا سب کچھ ہوتی ہے. وہ مرد 4 پیسوں کے لیے اگر دیوس بن جاتا ہے، بے غیرت بن جاتا ہے، اپنی بیوی کا استعمال کرتا ہے، یا کوئی شخص اس طرح کی معصوم لڑکیوں کا استعمال کر کے ڈرگس کو جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جھوٹے کاروبار کا یا جھوٹے نوکری کا اگر اس کو لالچ دے کر کے ان کے گھر والوں کو پھنساتا ہے، ان کی غربت کا جو ہے مذاق اڑاتا ہے، ان کی غربت کا غلط استعمال کرتا ہے، ان کی مجبوری کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس سے بے غیرت اور اس سے گھٹیا ترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے کمائی کی جانے والی وہ دولت اس کے لیے کہاں تک ساتھ دے سکتی ہے؟ جو دوسروں کی بددعائیں لے کر کے دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے جو ہے خود کی زندگی کو سنوارنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. یہ موضوع بھی بہت بڑا ہے ناظرین گرامی. میرے پاس لسٹ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہمارے مسلم نوجوان، مسلم لڑکیاں، مسلم شادی شدہ خواتین، بلکہ مسلم خواتین کو جو نوجوان لڑکیاں آزاد ہیں اور جو کالج میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پڑھتی ہیں، جو اس طرح جس کو گھر سے ایک دم آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ لوگ تو اس وقت دبئی میں بنا بتائے گھر والوں سے بھاگ رہی ہیں. اور وہاں جا کر کے اب میں اس کے آگے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا.
میرے پاس لگ بھگ 7 یا 8 ایسے موضوع ہیں اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہونے والے غیر قانونی دھندے میں بھارت کی مسلم لڑکیوں کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں مسلم برقع پوش لڑکیاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر دوسرے خود شادی شدہ مرد جو ہے اپنی بیویوں کو اس میں استعمال ہونے پر مجبور کر رہے ہیں. باز آ جائیں یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کچھ پیسوں کے لیے چلو یار زندگی کٹ رہی ہے, کیا عزت کا خیال, کیا حیا, کیا پردہ, لیکن آپ پورے کی پورے اسلام مذہب کو بدنام کر رہے ہیں, پورے معاشرے کو بدنام کر رہے ہیں, پورے سماج کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہو نہ ہو لیکن کم سے کم معاشرے اور سماج کی تو عزت دوسرے مذاہب میں ہوتی ہے. ہم کس حد درجے جو ہے اس وقت بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی والدہ جو دعویٰ کر رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط. اگر صحیح ہے تو آپ اندازہ لگائیں, ایک 5 لڑکی کی ماں کو اس کی غربت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دبئی میں بیوٹی پارلر میں جاب دلانے کا بہانہ بنا کر کے اس کو ڈرگس اس کے ہاتھ میں پارسل دے کر کے وہاں پولیس کے ہاتھوں پھنسا دیتا ہے, تو اس بچی کی زندگی کیا, اس خاتون کی زندگی کیا, اس کے گھر سے وابستہ لوگوں کی زندگی کیا. ایسی کئی خبریں آتے رہتی ہیں, ہم لوگ اس کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ, جسے میں نے اس سے پہلے وہ یو پی کی جو 4 لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا, پری اور نہ جانے کیا کیا نام کی, اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ سارا سرکل ہے. یہ کچھ بھی کرو, آپ بے غیرت بن جاؤ, بے حیا بن جاؤ, سب کچھ کرو, بھائی ایک مرتبہ گھر میں پیسہ آ جائے وہ اپنے عیاشیاں اڑاتے رہے. ہم یہ صورتحال ہے. بہرکیف ناظرین گرامی, ضروری تبصرہ تھا اس لیے خبر لے کر کے میں اس وقت آیا ہوں. آج بھارت میں بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے. مندروں میں ہمیشہ سے بھارت میں دیکھا گیا ہے کہ کہیں بھگدڑ مچ گئی, کہیں جو ہے سانس اٹک گئی. ایک بار پھر ہریدوار میں منسا دیوی مندر میں بجلی کا تار کٹ کر گرا ہے. اس بجلی سے بچنے کے لیے ایسی بھگدڑ مچی کہ 6 لوگوں کی موت ہو گئی, 30 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں. لائف ہندوستان کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ حادثہ اس جگہ پر ہوا جہاں مشہور منسا دیوی مندر کے لیے چڑھائی شروع ہوتی ہے. علاقہ رام پرساد کی گلی کے طور پر مشہور ہے. ساون کا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہریدوار میں ہر دن کروڑوں عقیدت مند پہنچ رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ نہانے کے بعد منسا دیوی کے درشن کے لیے آتے ہیں. کچھ عقیدت مند روپ وے اور باقی سیڑھیوں کے سہارے مندر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 9 بجے انہیں پولیس کنٹرول روم کے توسط سے اطلاع ملی تھی کہ منسا دیوی مندر راستے پر بھگدڑ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کیوں بھگدڑ مچی؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا تار ٹوٹ کر گرا ہے, اس سے بچنے کے لیے بھگدڑ مچی تھی. کسی نے جو اس سلسلے میں الگ طرح سے افواہیں پھیلا دی تھی جس سے بچنے کے لیے ساری صورتحال ہوئی. اس طرح سے کبھی میلوں میں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے ہندو بھائیوں کے جب کبھی بھی بڑی طرح کے میلے, ظاہر سی بات ہے کہ جو ہندو دھرم کو فالو کرنے والوں کی تعداد جو ہے اس وقت 90 کروڑ سے 100 کروڑ تک جہاں موجود ہے, ایسی صورتحال میں کس طرح کراؤڈ جو ہے آتا ہوگا. اس کراؤڈ کو دراصل بھارت میں سنبھالنے کا نظام اور سسٹم نہیں ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جو RCB کی جشن کے موقع پر بنگلور میں شروع ہوا. تو ہم لوگ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت بھارت کی اصل آبادی کیا ہے, خود حکومت کو بھی پتہ نہیں ہوگی. گزشتہ 20 سالوں سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ 120 کروڑ کی آبادی ہے, 120 کروڑ کی آبادی. 20 سال سے کیا آبادی نہیں بڑھی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکومت کو خود پتہ نہیں کہ پورے بھارت میں آبادی کتنی ہے, جس کے چلتے یہ لوگ جب کبھی بھی کوئی بڑا پروگرام بنا جاتے ہیں تو اس کے جو ہے اس کا اہتمام کرنے کے لیے, سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے, ان کو جو ہے پوری طرح سے قابو میں رکھنے کے لیے بھیڑ کے لیے کوئی سسٹم بنایا نہیں گیا ہے. جبکہ بھارت جیسی بڑی آبادی والے شہروں میں صرف آبادی کو اور اس طرح کی بھیڑ کو کہیں بھی, وہ چاہے تہوار ہو یا میلہ ہو یا کہیں مندر میں ہو, کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہو, کہیں جشن کا ماحول ہو, تو اس وقت اس کے لیے ہی مخصوص طور پر جو ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے والی مختلف ٹیموں کو بنانا بہت ضروری ہے. RCB میں بنگلورو میں پیش آئے معاملے کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ اڑا, لیکن اس پر جو ہے کوئی ٹھوس اقدام یہاں کی حکومت کی جانب سے تو ہوا ہے, لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے باقاعدہ اس کو جو ہے ٹولیاں بنانا چاہیے. یہ بات بھی سامنے آئی تھی. رات کے وقت میں گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا نوجوان, 12ویں جماعت کا طالب علم, MP کے رتلام میں. لڑکی کا باپ اس قدر غصہ ہو گیا کہ رات 12 بجے اسے مار مار کر کے ختم کر دیا.
اور صبح اٹھا کر کے پھینک دیا کہیں پر. صبح پولیس کو وہ لاش ملی. بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آیا تھا تو ناراض باپ نے اس کو مار دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آیوش اس کا نام بتایا گیا ہے. کنڈرواسا نامی ولیج یعنی دیہات سے اس کا تعلق ہے. 12ویں جماعت کا طالب علم ہے. جو ہے وہ اپنے گاؤں سے سفر کر کے وہاں پہنچا تھا اپنی گرل فرینڈ سے رات کے موقع پر ملنے کے لیے. باپ کی نظر پڑ گئی. آیوش کا بڑا بھائی انل نے جو ہے اس وقت پولیس تھانے میں اس لڑکی کے باپ کے خلاف معاملہ درج کیا ہے قتل کرنے کا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی اسکول کے زمانے میں یہ سب صورتحال کس قدر بھیانک صورتحال پیدا کر رہی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.